السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. آپ نے لوگوں کے حوصلے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑھا دیتے. میں نے کہا چھیبا صاحب تھک گیا. کہنے لگے کہ آپ کیسے تھک جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کیسے تھکنے دیں گے. چھیبا صاحب محبت, آپ بڑا پیار. تشریف فرمائے جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. یہ ایم ڈی ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن کی اور چیئرمین رحمان فاؤنڈیشن, ریسرچ پریزنٹر ہیں ہارورڈ میڈیکل اسکول بوسٹن یو ایس اے میں. ڈائلسس سینٹرز انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں لاہور میں, کراچی میں, ہر جگہ پر. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت ان حالات میں, چونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کی ڈائبٹیز بڑھ جاتی ہے, کڈنی پر حملہ کرتا ہے, یہ لنگس پہ حملہ, لنگس پہ تو کر ہی رہا ہے, اس کے علاوہ یہ ہارٹ پر بھی حملہ کر رہا ہے. تو ہر جگہ پر یہ اٹیک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس پورے عرصے میں کورونا کے اس پورے پینڈیمک کے دوران جس کے پیشنٹ بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ. جتنے لوگ بھی جن کو بھی کورونا ہوا ہے ان کی امیونٹی جن لوگوں کی کم ہے ان کو زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے, اور ڈائلسس والے مریضوں کی امیونٹی سب سے کم ہوتی ہے. تو اس دوران میں ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں یہ ضرور ہوا ہے کہ ڈائلسس سینٹر بند ہوئے ہیں. بجائے ان لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ یار کورونا کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں, تو بہت سارے سینٹر ہیں جو لاہور میں بند ہوئے ہیں, کراچی میں بھی ہوئے ہیں, فیصل آباد میں بھی. بہرحال ڈائلسس کی میں سمجھتا ہوں جہاں ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب, جب یہ مسئلہ بن جاتا ہے گردوں کا تو یہ لازمی حصہ بن جاتا ہے زندگی کا کہ ڈائلسس کروانے ہیں تاکہ اس کی امیونٹی بہتر رہے, تاکہ وہ جو دنیا میں وقت گزار رہا ہے جو اس کی سانسیں ہیں وہ چند سانسیں بڑھ جائیں. کچھ سمٹم بڑے عجیب سے آتے ہیں جب گردے کے پیشنٹ بنتے ہیں, ڈائلسس ہوتے ہیں, اگر ان کا ڈائلسس نہ کروایا جائے 72 گھنٹے تک تو ان کو پھر وہی سمٹم آ جاتے ہیں, متلی, الٹی, سانس پھولنا, کمزوری, گھبراہٹ, وہی کیفیت آ جاتی ہے کہ گھر والے نہیں رکھ سکتے ان کو. اس کیفیت میں لازماً ان کو ڈائلسس سینٹر پہ لے جایا جاتا ہے, اور یہ ہماری ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی, ہمارے عوام کی, ہمارے لوگوں کی. ڈائلسس سینٹر بنائے جائیں. پاکستان کے اندر ہم نے کوشش کی ہے بنانے کی, لاہور میں, فیصل آباد, جہلم, اسلام آباد, کراچی, اور ابھی سیالکوٹ بنا رہے ہیں. کام تو ہے گورنمنٹ کا, لیکن گورنمنٹ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے. باقی یہ کام ہمارے جیسے جو فلاحی ادارے ہیں, این جی اوز ہیں, جیسے نیکی کے لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس طرف لوگوں کو آنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کورونا سے تو کسی نے جانا یا نہیں جانا وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے, اور لیکن ڈائلسس والا پیشنٹ جو ہے 21واں دن اس کا آخری دن ہوتا ہے دنیا میں. اگر 21ویں دن تک اس کا ڈائلسس نہ ہوگا تو اس کو لازماً اللہ نہ کرے کسی اور طرف جانا پڑے گا. ان لوگوں کا سہارا بنا جائے, ایسے لوگ جو ڈائلسس پہ ہیں ان کا ساتھ دیا جائے. ہم بھی ایک کارواں بن کے چل رہے ہیں, تو ایسے اداروں کو دیکھا جائے, وزٹ کیا جائے. اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کچھ 70 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے ہمارے ایک ماہ کا خرچہ ہے. 70 لاکھ ایک ماہ کا ایک ہماری جو 5 ڈائلسس سینٹر ہیں, ابھی نیا بننے لگا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم ایک اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے عوام کے اندر. میں انگلینڈ میں تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا ہے یو کے اندر کہ وہاں پہ آپ کو گھر سے لے جاتے ہیں, ڈائلسس کرواتے ہیں اور فری میں, اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور واپس بھی چھوڑا جاتا ہے. یہاں پہ جو ہمارا پیشنٹ ہے بیچارہ پریشان ہو رہتا ہے کہ گاڑی نہیں ہے, کوئی ٹیکسی نہیں ہے, وہ کرایہ تک نہیں ہوتا لوگوں کے پاس. تو بہرحال یہ بڑے مستحق لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں یہ کینسر سے زیادہ پریشانی میں ہیں. کینسر میں تو بندہ چلا گیا بچ گیا, یہاں پہ روز لوگ مرتے ہیں, ہر تیسرے دن ڈائلسس کروانا پڑتا ہے. سب سے زیادہ مہنگا ڈائلسس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, 16,000 روپیہ لیا جا رہا ہے ایک ڈائلسس کا. اب غریب 16,000 روپیہ, اور 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں ہفتے میں. اب ایک بندہ ہے وہ بیچارہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے, 50,000 روپیہ اس کا ایک ہفتے کا خرچہ ہے, 2 لاکھ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے. وہ لوگ کدھر جائیں؟ بہرحال ہم نے رحمان فاؤنڈیشن اسلام آباد بھی فری ڈائلسس کر رہی ہے, ادھر بھی آپ پارا کے پاس چلا رہے ہیں. ایک خدمت میں کام کے اندر لوگ آئے. بہت اچھی بات. ناظرین محترم, میں آپ کو بتاتے چلو, ہمارے دوست ہیں سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب, ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. فیصل بھائی, آئی ایم سو سوری, میں آپ سے بہت دل کی گہرائیوں سے تعزیت کرتا ہوں. ماں تو ماں ہوتی ہے, اور جس کی بھی ماں گزر جاتی ہے تو پھر سمجھے کہ اس کا سب کچھ اجڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ہمارے بڑے پیارے سینیٹر ہیں فیصل جاوید خان صاحب. چیبا بھائی, میں کل آپ سے پوچھ رہا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ افطار کا دسترخوان تو اپنی جگہ, اب ایک اور آپ نے کام شروع کیا ہے, وہ ذرا بتائیں. جی, کس حوالے سے آپ کہہ رہے تھے ڈاکٹر؟ ایک تو افطار کا دسترخوان تھا, جی جی, ایک اور آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی نا. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جس میں آپ نے مدد کی اپیل بھی کی ہے. جی جی,
تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب چھیپا فاؤنڈیشن جو ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ افطار کا 50,000 لوگوں کو روزے داروں کو روزانہ جو ہے وہ افطار کراتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جب سے پہلے لاک ڈاؤن کے حوالے سے راشن کا سلسلہ تھا، اب جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے تو ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ افراد کو ہم نے پلان کیا ہے. 1.5 لاکھ افراد کو رمضان راشن جو ہے نا خصوصی رمضان راشن جو ہے فراہم کریں گے. اور یہ 5,000 پر ڈے کے حساب سے یہ رمضان راشن بیگ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ تیار ہو رہے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں تو یاد ہے چھپا بھائی کہ ہم لوگ کتے بلی بچوں کو کھا لیتے تھے، اب وہاں سے اٹھا کے لاتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، اور وہ دور دیکھیں کہ آپ نے میں بھی کہیں بیٹھتا ہوں یا کہیں بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ یقین جانیں کہ میں آپ کا ضرور وہاں ذکر خیر ہوتا ہے، اور یہ آپ ہی کی وجہ سے تھا کہ آپ نے اس کی اس حد تک آواز بلند کی کہ لوگوں سے ہم نے یہ کہا، اپیل کی کہ خدا را ان 9 مولود معصوم بچوں کو کچرا کنڈیوں میں نہ پھینکیں. جب کچرا کنڈیوں میں پھینک دیتے ہیں تو ان کو کتے، بلیاں، کیل، کوے کھا جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ ہماری اس کوششوں سے، ان کاوشوں سے اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا. اب زندہ حالت میں جو ہے بچے ملتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات ان کی بالکل درست ہے. کتے، بلی وہاں پر پتہ نہیں چیل کوے وہ کھا رہے ہوتے تھے. اللہ اب یہ ماشاءاللہ اب وہ ہم نے برسوں پہلے جو محنت کی تھی تو آج اللہ پاک نے اس کا ہم پر رحم فرمایا اور اب زندہ حالت کتنی تنقید سننی پڑی تھی. جی اب لوگ ہیں نا، لوگ تو باتیں کریں گے، کرتے رہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، کرتے رہے، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. ابھی پرسوں ترسوں کو ایک بچہ ملا ہے کہیں سے. جی وہ آپ کے پاس ہی آ گیا. جی بالکل ہمارے پاس. ہاں بڑا پیارا سا بچہ ہے. جی ماشاءاللہ. لڑکا ہے؟ لڑکا ہے جی، لڑکا. اس کے ماتھے پہ کیا وہ لال لال سے تھا؟ وہ اصل میں جب پیدائش ہوتی ہے نا تو پیدائش کے دوران جو ہے نا وہ یہ ایسے کچھ اسپاٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اسے. جی ضرور. اب یہیں پر چھپا. جی یہیں پر. بالکل جی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان، پھر آ گیا پیارا رمضان. رحمۃ اللہ. ایک علماء اکرام تشریف فرمائے. عامر آن لائن کی محفل سجی ہوئی ہے. جناب مفتی محمد حنیف قریشی صاحب، سربراہ شباب اسلامی پاکستان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، ہمارے بہت ہی قابل احترام چیئرمین زہرا اکیڈمی اور اس کے علاوہ شیعہ علماء کونسل کے رہنما، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف فرمائے. آج لش پش میں ہے ماشاءاللہ. کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے تو ہمارے خط پہ بھی نظر لگائی تھی. ہمارے اوپر تو آپ کا عکس آ رہا ہے. ہاں نہیں بھی صحیح بات. ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ہمارے جمعیت اہل حدیث کے، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور رمضان شیخ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبح میں آپ نہیں تشریف فرما تھے تو آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے. صبح آپ تشریف فرما نہیں تھے، مطلب نہیں ہوتا. میں تو ہر روز نہیں ہوتا نہیں مطلب یہ اچھا ہاں یہ چاہے یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ایکچولی تو آپ کو پتہ ہے ان کا 17 رمضان یوم وفات ہے، لیکن چونکہ 17 جنگ بدر بھی ہے تو ہم نے آج کا پورا دن ان پہ رکھا ہے. کچھ بیان فرمائیے گا. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیقہ کائنات کے نام سے معروف ہیں اور مسلمانوں کی ماں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے باکرہ حالت میں قدم رکھا ہے. اور پھر یہ بھی انہیں شرف حاصل ہے کہ باپ صدیق ہے اور بیٹا صدیقہ کائنات، بیٹی صدیقہ کائنات ہے. پھر انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ بارہا جس طرح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین سلام لے کر آئے، اسی طرح بارہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی جبریل امین اللہ کے سلام لے کر آئے. جی. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ تیری شادی سے پہلے جبریل میرے پاس 2 مرتبہ سبز رنگ کے ریشمی غلاف میں تیری تصویر لپیٹ کر میرے پاس لائے اور مجھے کہا کہ ان کو دیکھو یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ. 2 مرتبہ دکھایا، عائشہ وہ تصویر تمہاری ہی تھی.
گویا یہ انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین کا تھا. جو جبریل امین نے آپ کو 2 دفعہ دکھایا، یہ اللہ رب العالمین ہی کا انتخاب تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ اس قدر علم کا، دین کا درک انہوں نے حاصل کیا، خاص کر گھریلو مسائل جتنے ہیں ازدواجی زندگی کے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیگر ازواج مطہرات اتنا نہیں جانتی جتنا سیدہ عائشہ جانتی ہیں. اور دیگر روایات بھی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زیادہ بیان کرنے والی ہیں. پھر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جب مشکل اور دقیق مسائل میں ان کو ذرا مشکل پیش آتی تو اس کی صحیح تفہیم کے لیے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ کرتے اور آپ انہیں سمجھاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں یہ فرمان موجود ہے. اور جب آپ پر منافقین نے الزام لگایا، بنی مستلق کے غزوے کے بعد الزام لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اس میں بعض مسلمان بھی ملوث ہوئے، خود حضرت عائشہ کے رشتہ دار بھی اس میں ملوث ہوئے، منافقین کی باتیں ان کے دلوں میں گھر کر گئی. لیکن حضرت عائشہ نے صبر کیا. فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کے رخ انور میں وہ لطافت، وہ چاشنی، وہ محبت، وہ پیار تھوڑا سا بدلا ہوا دیکھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. آخر میں نے آپ سے اجازت مانگی کہ میں والدین کے پاس جا کر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیوں تھوڑے کھچے سے رہتے ہیں. جب گھر گئی تو گھر کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے ہیں، خوشی نام کی گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. جا کر کے پوچھا کہ ابا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محزون نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹی اگر وہ محزون ہیں تو ہم کب خوش ہیں، ہم بھی تو اسی غم میں ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں بتا رہا. فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنی پھوپھی کے ساتھ ام مستہ ان کے ساتھ باہر گئی اور واپس جب آ رہی تھی تو ان کا پاؤں پھسلا، تو پھسلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستہ جو ہے خاک آلود ہو. تو میں نے کہا ہے کیوں تو اس کو کوسنے دیتی ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں. انہوں نے کہا ام مستہ نے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا کیا باتیں کرتا ہے. تو پھر ام مستہ نے مجھے بات بتائی تو مجھے سارا کچھ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھچاؤ کس وجہ سے ہے. فرماتی ہیں میں گھر آئی، میری تو حالت ہی غیر ہو گئی، جیسے بخار. ام مستہ لے پالک بیٹے تھے؟ نہیں، یہ صدیق اکبر کی وہ تھی بہن، یعنی حضرت عائشہ کی ایک بیٹے بھی تھے انہیں جو حضرت وہ کرنے دیے تھے، حضرت عائشہ کی پھوپھی. اچھا. اور وہ جو مستہ تھے وہ حضرت صدیق اکبر کے بھانجے تھے. جی ہاں. تو یہ جب بیمار بھی ہو گئی، تکلیف بھی ہوئی اور اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، کہتی ہیں کہ میں مصلی لے کر بالکل الگ ہو گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے گاہے بگاہے پوچھتے عائشہ کیسی ہیں، اور میری والدہ بتا دیتی وہ ٹھیک ہیں اور چلے جاتے. ایک دن فرماتی ہے کہ میں رو کے میرا بھی برا حال تھا. اب تقریباً کوئی 1.25 مہینے کا عرصہ بیت چکا تھا. آج آپ پہلی مرتبہ آئے اور میری چارپائی پر جہاں میں لیٹی تھی میرے پاس آ کے آپ نے بیٹھے. لیکن بیٹھنے کے بعد جو آپ نے جملہ ادا کیا جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، وہ جملہ ایسا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ تو انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ. عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے واقعی کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ رب العالمین بخشے گا. فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام بھی بھول گئی، اور میں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے دل میں منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے، میں کچھ نہیں کہتی، میں وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں نے اپنا درد دل علیم بذات الصدور کے سپرد کر دیا ہے، اب وہی میرا فیصلہ کرے گا. چنانچہ فرماتی ہیں ابھی اللہ کے حبیب وہیں بیٹھے تھے اور آپ کی جبین اطہر پر پیشانی پر وہ پسینے کے قطرات نمودار ہوئے جو اکثر وحی کے عالم میں نمودار ہوا کرتے تھے.
اور کچھ دیر کے بعد آپ جیسے اس کیفیت سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی والدہ کھڑی تھی اور والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ اگر عائشہ آپ کی بیوی نہ ہوتی، چونکہ آپ کا جو رشتہ تھا ایک تو امتی رشتہ تھا ہی تھا، اور ایک رشتہ تھا کہ آپ کی گھر والی تھی۔ گھر والی کو ایک مان ہوتا ہے اپنے سرتاج کے اوپر، اس مان کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ امی میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، ان کے گھر سے تو میں روتی ہوئی آئی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میرے آنسو اپنے دامن رحمت سے پونچھے تھے۔ اللہ کے حبیب نے سورہ نور کی وہ آیات پڑھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ گویا جرح تعدیل کے لہجے میں اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم عائشہ کے کردار پہ شک کرو گے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر بھی وہ داغ آئے گا۔ جس طرح نبی کا دامن بے داغ ہے، اسی طرح ماننا پڑے گا کہ صدیقہ کائنات کا دامن بھی بے داغ ہے، اس لیے کہ ہم نے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور پاک دامن اور پاک باز عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہم نے رکھی ہیں، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے جب آپ پریشان تھے، مختلف صحابہ کرام سے آپ نے مشورے لیے، اس میں ایک مشورہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لیا، عمر میں عائشہ کے معاملے میں پریشان ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل آخری فیصلے کی بات ہے، میں آپ سے صرف اتنا درخواست کرتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا کہ یہ فیصلہ تو رب العالمین کا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے کس ہستی کے لیے کس بیوی کا انتخاب کیا، اس کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ یہ وہ پاک باز مائیں تھیں جن کے خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری آنسوں کا صلہ ضرور دے گا، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ قرآن مجید میں باقاعدہ میرے لیے آیات اتارے گا اور وہ رہتی دنیا تک حفاظ قرآن اسے پڑھتے رہیں گے اور میری برات کا اعلان ہوتا رہے گا۔ ویسے آج آپ نے اعلیٰ حضرت خوب کہا، جی اعلیٰ حضرت خوب کہا آپ نے آج۔ جی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، کوئی بھی اچھی بات ہے مجھے اچھا لگا، وہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے۔ جی تو گمشدہ مل گئی نا چیز آپ؟ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ طیبہ عفیفہ منیفہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین مومنوں کی مائیں ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو مومنوں کی مائیں تو اس کا مطلب یہ دنیا داری کے رشتوں کے والے سے نہیں ہے، کیونکہ اگر اس طرح کا مطلب ہوتا سلسلہ تو پھر عورتیں بھی آپ کو یا اماں کہتی۔ حالانکہ ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کی کہ اے میری امی جان، تو آپ نے فرمایا کہ خاموش، مجھے ماں مت کہو، میں مومنین کی ماں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اعزازی حوالے سے کہ جس طرح والدہ کے لیے جس طرح ماں کے ساتھ آپ کا نکاح یہ جائز نہیں ہے، یہی رشتہ ان کا تھا کہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی رشتوں میں بھی آپ اس رشتے کو قیاس کر کے لے کے آئیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بڑی صراحت سے لکھا ہے، تفاسیر میں بھی ہے کہ باقی رشتوں کو اس رشتے پر قیاس نہیں کریں گے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا عزت اور احترام کی قدر دلانے کے لیے کہ جس طرح ماں کی قدر ہے اس طرح نبی کی بیویوں کی قدر ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا امی عائشہ۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ مومنوں کی مائیں، مومنوں کی یعنی عورتوں کی نہیں ہے، اور اس میں یہ مومنات کی نہیں ہے، مومنوں کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو اس طرح ماں دوسرا رشتہ ہم کریں تو پھر ماں کی بیٹی تو بہن ہوتی ہے، تو پھر ان کی امہات المومنین کی بیٹیوں سے تو نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام جس طرح سیدنا علی المرتضیٰ دیگر صحابہ نے، حضرت سیدنا عثمان نے امہات المومنین کی بیٹیوں سے نکاح کیا۔ اچھا، اب اس حوالے سے یہ ام المومنین ہے اور مومنوں کی ماں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واضح ہے کہ جس طرح ماں کے حوالے سے ایک بچے کے ذہن میں کوئی شک شبہ، کوئی کسی قسم کی کمی بیشی بے ادبی نہیں ہوتی، اسی طرح نبی کی بیویاں بھی ماؤں کیسی ہیں۔ جس طرح ایک بد کردار شخص، نکمہ آدمی اپنی ماں کے بارے میں غلط سوچتا ہے،
اسی طرح سے کوئی نکما آدمی ہوگا جو ان کے بارے میں. اچھا جو بات انہوں نے فرمائی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ یعنی الزام لگا تو اللہ کے نبی فوراً فرما دیتے. آپ کے پاس تو طاقت جو ہے نا وہ علم تھی, نبوت تھی, اور بالخصوص جس طرح اہل تشیع مکتب کا اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے وہ پہچان لیتے تھے, تو خاموش کیوں رہے؟ صادق بھی تھے. جی تو خاموش کیوں رہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اتنا عرصہ انتظار کروایا یا آپ کو کوئی شک تھا؟ وجہ یہ نہیں تھی ڈاکٹر صاحب. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ کی برات کو بیان فرما دیتے تو یہ کہاں آتا؟ یہ حدیث میں آتا, یہ روایت ہوتی, اور آپ کو پتہ ہے کہ روایت پہ تو فوراً جرا ہو جاتی. وہ جو منافقین کا ٹولہ یا اس کے بعد قیامت تک آنے والے منافقین, ان کی اتباع میں جو الزام تراشیاں امہات المومنین پر یا حضرت عائشہ کی مخالفت پہ کرنے والے تھے, یقیناً ان کے لیے دروازہ کھل جاتا. وہ کہتے ہیں یہ راوی ایسا ہے, یہ راوی ایسا ہے, یہ بخاری کی روایت ہے, یہ مسلم کی روایت ہے, یہ فلانی کی روایت ہے, یہ فلانی کی روایت ہے. ہم روایتوں کو نہیں مانتے. اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ اگر میں بولوں گا حدیث بنے گی. آپ نے صبر فرمایا, خاموش رہے. اب سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات میں قرآن کی آیتیں آئیں کہ جن پر کوئی انگلی نہیں ہوتی, یعنی ایسی متواتر دلیل آئی. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ, آپ کو اگر آپ دیکھیں علم میں دیکھیں تو جیسے انہوں نے بتایا کہ تمام خواتین میں, یعنی حضور کی جتنی صحابیات ہیں ان سب میں سے علم میں آپ سب سے اوپر ہیں. حتیٰ کہ جیسے سویرے ہماری بات ہوئی کہ آپ 10 ان ٹاپ صحابہ اور صحابیات میں سے ہیں کہ جو مجتہد کے درجے پر فائز ہیں, یعنی جو استنباط مسائل اللہ کے نبی کی دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے استنباط مسائل فرماتے ہیں. یہ صحابہ کرام ان میں سے کئی 100 سے زائد صحابہ فتویٰ دیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہر صحابی اپنے اس فتوے پہ عمل کرتا تھا. کئی صحابہ اپنے سے سینئر صحابہ کے پاس آتے, پھر وہ اپنے سے سینئر آتے, وہ اپنے سے سینئر, اس طرح سینکڑوں صحابہ کو اگر کسی مسئلے میں کوئی پریشانی ہوتی تو وہ آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے. تو اس حوالے سے علم ہو, تقوی ہو. تقوی کی یہ بات اگر آپ دیکھیں تو آپ شب زندہ دار تھیں اور آپ صومت دار, یعنی آپ اکثریت سے روزے میں ہوتی, اکثریت سے آپ روزے میں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی کا یہ عالم ہے کہ آپ اکثر فرماتی ہیں, طبقات الکبریٰ میں ہے, اسی طرح سیر نعم الملا اور کتابوں میں, کہ آپ اکثر فرماتی کہ اے اللہ میں تو ایک درخت کے پتے کسی طرح ہوں کہ جو گر جاتا ہے زمین پر, اور کبھی آپ فرماتی کہ میں تو ایک گھاس کے تنکے کی طرح ہوں. دیکھیے کمال اور عظمت دیکھیے کہ رسول اللہ کی بیوی ہیں, شان میں قرآن کی آیتیں, رسول اللہ کی سینکڑوں حدیثیں ہیں, صحابہ کرام ماں کہہ کر ان کو بلاتے ہیں, اتنا بڑا درجہ ہے, اور فرماتی ہیں کہ میں گھاس کے تنکے کی طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب بعض اوقات یہ جو جملے ہوتے ہیں نا جو بندہ کسر نفسی کے طور پر کہتا ہے, جیسے حضرت عمر اکثر کسر نفسی فرماتے تھے, تو یہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو بندہ اٹھ کر دلیل بنا کر بیان کرنا شروع کر دے. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں جی میں تو, آپ کی کیا, میں کہتا ہوں کہ میں تو نکما نالائق ہوں, میں گناہگار ہوں, تو آپ یہیں پہ آنا شروع کر دیں, اچھا جی گناہگار صاحب آپ نے اپنی زبان سے کہا ہے, تو یقیناً یہ نہیں. یا آپ کئی دفعہ کسر نفسی فرمائیں اور میں کہہ دوں ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی منہ سے کہا ہے, تو سننے والوں کو اتنی عقل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ کسر نفسی ہے, یہ تو رسول اللہ کی عاجزی ہے. جس طرح آپ اتنے عابد ہو کر آپ فرماتے تھے اللہ ہم تیری معرفت کا حق اس طرح نہیں ادا کر سکے جیسے حق ہے, ہم تیری عبادت اس طرح ادا نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کا حق ہے. تو باتیں بہت ہیں, ظاہر ہے دوسرے بھی حضرات صاحب صحیح بات ہے نا, تو کسر نفسی جی بالکل جی میسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے کہ صبح گفتگو ہوئی, تقاضے آئے کہ پھر سے ان خوبصورت جملوں کو ادا کیا جائے, تو پہلے میں صبح کی گفتگو کو تکرار کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص رسمی حیثیت دی. میں تھوڑا سا اس گفتگو سے یعنی 2 قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ یہ کہا جائے کہ جناب ایک احترام دے دیا, نہیں, ایک آفیشل سٹیٹس دیا گیا ہے. آفیشل سٹیٹس دیا جیسے کہ امہات المومنات قرآن مجید کی حیثیت سے, اور یہ صرف یہ نہیں کہ کوئی تکلفاً کوئی بات ہو, اور یہ حیثیت ہمیشہ کے لیے, اور جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زوج میں رکھا اور جب تک کائناتی حیثیت بھی جگہ پر باقی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
मोहब्बत के वो रिश्ते आपस में कायम किए हुए थे। नहीं मालूम, ये बात कहते हुए मुझे भी बहुत शीरीनी महसूस होती है और लज्जत महसूस होती है। दिल चाहता है बार बार रिपीट करूं और आपको भी अच्छे लगे कि मैंने सुबह भी बयान की थी कि हज़रत आयशा मुसलसल अफराद के कामों और तरीक़ों पर नज़र रखती थी, और अच्छाई है तो अच्छाई, बुराई है तो बुराई, उसमें कोई लगी लिपटी रहने नहीं देती थी। हज़रत आयशा अपने बाबा को एक काम करते हुए बार बार देखती थी और उन्हें ताज्जुब होता था कि मेरे बाबा क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पर उस मोमबत्ती को देखता रहूं, मेरी बेटी मेरा टीवी प्रोग्राम देख रही होती, वो उस मोमबत्ती को आप क्यों देख रहे थे? और फिर ये भी है कि मोमबत्ती भी देख रहे और सामने रसूल खिताब फरमा रहे, रसूल को नहीं देख रहे, उनको देख रहे, उनको देख रहे। ये बड़ी बात थी जी, कि सारे सहाबा रसूलुल्लाह को देख रहे, वो उनको देख रहे। ये उस महफिल की बात है, बहुत ही तारीखी बात है। उस पर पूछा कि बाबा ये आप अली इब्न अबी तालिब के चेहरे को इतना क्यों देखते रहते हैं? देखें जवाब कितना खूबसूरत है। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, बेटी तुमको नहीं पता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़रु अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, मैं उनके चेहरे को देखकर इबादत कर रहा हूँ। वाह, अब देखें किस तरह से तो ये माहौल रहा है और माहौल में आगे बढ़े। और जो मैंने दुआ बताई उसको मैं फिर से अर्ज़ करूं कि 15 शाबान की जो दुआ हम पढ़ते हैं उसका नक़ल जो है वो हज़रत आयशा से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि शबे खुद फरमाती हैं, यानी हमारी मफातिहुल जिन्नात जो है दुआओं का बहुत जामे मजमूआ है, उसमें कि शबे नीमे शाबान जब आप बेदार हुई हुज़ूर अकरम की, उस रात उनके पास टर्न थी, देखा कि तशरीफ़ फरमा नहीं है, देखा कोई खैरियत तो है, क्या हुआ, उठी नहीं नज़र आए तो पर्दा करके बाहर निकली। और जैसे मैंने सुबह अर्ज़ किया और बाद लोगों ने इसको पसंद किया कि ये बात तो बड़ी आपकी खूबसूरत निकली कि तारीकी थी उस वक्त, रसूल अकरम को कहाँ ढूंढने जा रही, खुशबू, और जन्नतुल बकी में कैसे पहुँच गई, तो वो हुज़ूर अकरम की खुशबू सूंघती हुई वहाँ पर पहुँची। और हुज़ूर अकरम सजदे में थे, दुआ फरमा रहे थे। उस दुआ के जुमले जो हमें मिले हैं, इलाही सजद लका सवादी व बयादी व आमना बेका फुआदी व हाज़िही यदाया, पालने वाले मैं तेरा बंदा तेरे सामने आजीज़ी के साथ झुक गया हूँ। फिर वो पूरी दुआ एक सफ़े की। तो ये दुआ भी हम 15 शाबान की रात को आधी रात गुजरने के बाद नवाफिल अदा करने के बाद अंजाम देते हैं। एक और नुक्ता अर्ज़ करता चलूँ, उसको आखिर तक पहुँचने दीजिएगा कि जब जंग जमल ख़त्म हुई क्या, और ज़ाहिर है कि इतने लोगों की शहादतें भी वाक़ई हुई, तो जनाब आयशा को एहतराम के साथ बाकायदा एक लश्कर के साथ मदीना की तरफ रवाना किया गया और जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर जो भाई थे उनको साथ किया गया, भाई तुम्हारी बहन है ताकि कहीं बेहतरामी ना हो। जब मदीना पहुँचे हैं तो हज़रत आयशा ने एक नाराज़गी कहते, अली मैं ज़ौजे रसूल और मुझे तुमने फ़ौज के लोगों के साथ, मर्दों के साथ सफ़र करवाया, तारीख़ी बात बताना। अमीर ने फरमाया कि 2 हल्के आपके अतराफ़ में थे, एक बाहर का हल्का था, एक अंदर का हल्का था। अंदर के हल्के की बाज़ जगह 32 और बाज़ जगह 40 लोग थे, ठीक है जी। उनके सर के जो ज़रा हैं उनको निकाल के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। और जब जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर ने उस काम को अंजाम दिया तो हैरान हो गई कि ख़वातीन के साथ उनको, अगरचे कि वो मर्दों के फ़ौजी लिबास में थी, उनको भेजा ताकि ज़ौजे रसूल की बेहतरामी ना हो। और ये चीज़ हम तारीख़ में देखते हैं कि और किसने भेजा? मौला अली ने। मौला अली ने। आज देखिए आप, ये कितनी मोहब्बतों की बात है, ये एहतराम है। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह से हम बहुत प्यारी एहतराम बात के है। दायरे में बाबा आगे बैसवी बढ़ते साहब, रहेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मुफ्ती साहब एक वक्फा ले लो, फिर आपकी तरफ आते हैं। एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है और आमिर ऑनलाइन है मुफ्ती मसूद अहमद साहब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सारी गुफ्तगू तो तकरीबन मुकम्मल हो ही गई। चलो छोड़ो, फिर दूसरे सवाल करें। चलो बिल्कुल सही करें जी।
البتہ میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر ایک بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو انسان اپنی جتنی بھی حیثیتیں دیکھے تو اس میں ایک اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس کو ملے گا. لیکن آپ مجھے اس میں اگر اجازت دیں تو میں ایک بات عرض کروں کہ ایک عورت کو اپنی نسوانی حیثیت میں کیا ایکٹ کرنا ہے اس کا اسوہ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے اسوہ حسنہ یہ امہات المومنین کو بنایا گیا ہے. اور شاید تعدد ازواج کی وجوہات میں سے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو. تو ایک موقع تھا یعنی جس وقت وحی نازل ہو رہی ہے 40 سال کی عمر میں جب وحی نازل ہو رہی ہے اس وقت جو زوجہ ہیں وہ بڑی عمر کی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر یعنی اس وقت چونکہ نبوت کا بار اور ابتدائی چیزیں آنی تھیں تو آپ کو تسلی کے لیے جس خاتون کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی. اور جب آپ نے دنیا سے پردہ کرنا ہے اور آپ کے بعد مومنات کو تربیت دینے کے لیے جس کی ضرورت تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اور پھر جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو حضرت سودا بنت زمعہ آئی. جی بچے چھوٹے چھوٹے تھے. جی تو یہ ساری ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بڑی خوبصورت رکھی ہے. اس میں سے کسی ایک چیز کو نہیں دیکھا جائے گا پورے گلدستے کو دیکھا جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلمہ کی صورت میں امت کے سامنے ہیں. اور اب تو حضرات محدثین نے ان سے روایت کردہ تمام احادیث کو الگ کر کے مسند عائشہ ایک نیا مجموعہ بھی تیار کر دیا. تو اس کو بھی دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب حضرت نے بہت مختصر وقت لیا ہے. ایک اگر بات کی اجازت ہو تو ان کے ٹائم میں سے میں ان کی ڈال دے رہے ہیں آپ جو چاہے کریں جو چاہے آپ کا حسن نہیں وہ ان کی طرف سے میں کرتا ہوں. ان کی طرف سے. یہ تو کامل بھائی والا سوال ہو گیا. ان کا مکان میں کرائے پہ لے سکتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شرف یہ بھی حاصل تھا. فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دار فانی سے رخصت ہوئے نا اس دن میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک ہوا. بالکل صحیح. مسواک میں نے چبا کے دی. میرے بھائی عبد الرحمن لے کر آئے تھے. آپ ان کی طرف بار بار دیکھتے تھے. میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک مانگتے ہیں. آخری غذا ان کی جو جی بالکل. تو میں نے پھر ان کو برش بنا کے دیا چبا کے نرم کر کے. تو آپ نے اس کو کیا. ایک یہ. دوسرا جب آپ دار فانی سے رخصت ہونے لگے فرماتی ہیں کہ آپ میری گود میں تھے اور میں نے ایسے تھاما ہوا تھا. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما ہوا تھا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کرتے وقت آپ کو یہ شرف اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبی کریم کے ساتھ آپ کا ساتھ. کوئی شک نہیں. حقیقت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے ہاں مستند تاریخ میں بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا کائنات کی آنکھ کھولی تو حضور اکرم کے چہرے پر پڑی اور جب حضور اکرم کی آنکھیں بند ہوئی تو مولا کائنات پر آنکھیں بند ہوئی. اب یہ واقعات میں کس طرح سے تسلسل ہے کس طرح سے نہیں اس کو دیکھا یہ بھی واقعات ہے. یہ بھی واقعات ہے. ایسی بڑی آسان سی ہمیں مختلف روایات میں تطبیق ہم دیتے ہیں. تطبیقی روایات یہ کہ یہ کوئی چند لمحوں کا مقصد نہیں ہوتا ہے. یہ موقع ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آنکھیں بند ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ سمجھتے ہیں اگر آنکھیں بند ہوئی اس میں سیدہ کائنات کا ہونا ام المومنین کا ہونا حضرت علی کا چونکہ یہ گھر والے لوگ ہیں تو یہ گھر میں ہی تھے. کیوں مفتی صاحب آپ کو بھی رسول اللہ دیکھ نہیں رہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے. بالکل اللہ کی عطا سے کہ میرا کوئی امتی میرا ذکر کر رہا ہے. کیا پتہ اللہ نے منظر ان کے سامنے کر دیا ہو. دیکھ لو آنکھیں بند کہاں ہوئی. جی بالکل ایسے کھلی ہوئی ہیں. سوال لکھ رہے ہیں. سوال لیں. اصل میں میرے اور آپ نہیں ہم تو ایسی بات کر رہے ہیں. نہیں میں بھی ویسی بات کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا ہوتا وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہوتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. بے شک. اور منظور خدا وہی ہے جو قرآن خدا کی عطا سے ہی دیکھ رہے ہوں گے. ہمیں کیا پتا. اور غیب کہنے بھی ایسے نہیں ہوتا کسی کو. ہم تو ایسے کہتے ہیں خدا نے کہا ہے. وہ بات انہوں نے خیر تھوڑا سا اشارہ کیا تھا لیکن پھر فوراً پٹڑی پہ آ گئے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ورنہ آپ کانٹا بدل دیتے. نہیں آپ کانٹا بدل دیتے. آپ اپنی ٹرین لے آتے.
وہ گیئر تو آپ کے پاس ڈاکٹر ہے نا. صاحب سوال لے لیں کیونکہ یہ بحث جس وقت شروع ہوگی ہاں جی. تو ظاہر ہے پھر انہوں نے بات کی تو مجھے بھی صحیح، کرنی صحیح. پڑے جی گی، ہاں. لہٰذا آپ سوال لیں. سوال لے لیں بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم عامر بیٹا. جی جی جی. السلام علیکم. جی. آپ کیسے ہیں بیٹا؟ ٹھیک ہے. میں اللہ کرم جی. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، باری تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وبا ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ اپنے آمین، حفظ امان میں رکھے آمین. باری تعالیٰ. اور سب جتنا علماء ہیں سب کو میرا بہت باعزت طریقے سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بیٹا میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ میں نے بیٹی ایڈاپٹ کی تھی، تو وہ میری بیٹی جو ہے وہ اس کی شادی ہو گئی، 2 سالیں ہو گئی، وہ مجھ سے ملتی نہیں ہے. بس ایک دفعہ مجھ سے یعنی کہ وہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے میرے پاس چھری اٹھا لی. بیٹا حج اور عمرے میں نے کرائے، اس کو دنیا اعلیٰ تعلیم اس کو دی، اچھے سے اچھا یعنی کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا. صحیح ہے، صحیح ہے. بات سنیے، بات سنیے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیا 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 غلط فہمی ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں، اس کے سسرال والے بیٹا، اس کا ہسبینڈ بہت ہی نیچر کا اتنا گندا ہے، میں بیان نہیں کر سکتی بیٹا اس کا، کہ بہت ہی زیادہ نہ سمجھنے والے لوگ ہیں، ہر چیز سے قاصر ہیں. وہ بچی اتنی پیاری تھی کہ میں بتا نہیں سکتی. اس بچی کیا نام ہے بچی کا؟ بچی کا ہنزا نام ہے بیٹا. کیا پتہ سن رہی ہو اس کا دل پگھل جائے. بیٹا میں یہ کہتی ہوں کہ میں مر گئی، میں نے پالا ہے، پالنے والے کا مفتی صاحب یہ بتائیے نا کہ انہوں نے پالا بچی کو، کہیں سے لیا پالا، پھر اس کی شادی کی، اب بچی بدل گئی ہے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم نیکی کا بدلہ نیکی سے دیں. جا میری زندگی کا جو تجربہ ہے کہ آخر اولاد والدین کی نافرمانی کیوں کرتی ہے، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1، والدین، ان والدین کی نافرمانی ہوتی ہے کہ جو خود اس مرض میں مبتلا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہو، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیے ہوں. پھر یہ کیسا ہوتا ہے کہ پھر ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بناتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ سے جو کیا اب اس کا بدلہ. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب یہ معاشرے میں برائیاں اسی وقت جو ہے نا ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم معاشرے میں موجود افراد کی تربیت مذہب کے راستے سے کریں، ان کو مذہب کے والے سے اللہ اور اس کے رسول کا خیال ہو، شرم ہو، حیا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جس وقت ہم اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں بتاتے ہیں نا، تو پھر اس وقت اولاد کی طرف سے ایسا ہوتا ہے. تو میں ایک تو یہ بھی کہوں گا کہ جو میری بہن نے یہاں سوال کرتے ہوئے اپنے داماد کے بارے میں الفاظ کہے کہ وہ گندا ہے، وہ فلاں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ غیبت ہے. اور یہ ایک روزے میں اتنی بڑی جھگڑا اور بڑھے گا. کیا پتا یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فیملی سسٹمز میں کہ آپ کسی بندے کو بہت غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آپ پہ عقدہ کھلتا ہے کہ نہیں یار وہ اپنی جگہ پر رائٹ تھا. اس لیے ان چیزوں کو گھر میں بیٹھ کر، جیسے قرآن مجید نے بتایا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر حل کریں. اور وہ جس کو لے پالک جو ان کی بیٹی تھی ماں یہاں انہوں نے تو لے کر پالا تھا، یہاں جو اپنی جو ہے نا سگی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کے لیے کیا کر دیتی ہیں. کیا اپنے نہیں ہوتے جی، سگے اپنے نہیں ہوتے. صحیح کہا. ابو انشاء قاری خلمان جاوید جی بجائے فرمائے انہوں نے، لیکن میں اس پہ ایک بات یہ کروں گا کہ ہمارے پاس جو سوال آتا ہے وہ یک طرفہ آتا ہے. ایک طرفہ کوئی بھی وہ اس کا گلہ کر رہا ہوتا ہے. ممکن ہے ہم وہ بیٹی سے پوچھیں تو وہ کوئی ایسی بات بتائے، ہم کہیں واقعی اس میں تو یہی بات کہہ رہے ہیں، اس میں بیٹی حق بجانب ہے. تو اس لیے جب تک دوسرے کا بھی میسج ہم نہ سنیں تب تک ہم فیصلہ کرنے کے پاور میں نہیں. پھر تو جواب ہی نہ دے، چھوڑے. ظاہر بات ہے، چھوڑے بیٹا. اچھا جی چھوڑے نا مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو دیکھتا نہیں ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے سب اچھا کیا ہے، اور بعد میں جب غلطیوں کے آثار سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری غلطی نہیں تھی. پہلا سوال میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے پہلے سے بیٹی کو بتا دیا تھا کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہارے پال رہی ہوں؟ ان کو کال دوبارہ ملائیں ذرا، یہ ذرا اچھی گفتگو ہو جائے گی. ملوا لوں؟ جی بسم اللہ. آپ بات کریں. ہاں جی میرا خیال نہیں بتایا ہوگا، آپ بات کریں، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا مفتی صاحب کہ بتانا چاہیے. جی بالکل. دیکھیں شرعی نقطہ نظر سے تو آپ جس بچے کو لے کر پالتے ہیں
تو اس کے جو ولدیت والے خانے میں آپ اس کے اوریجنل باپ کا نام لکھیں گے. آپ وہ جو بچہ اڈاپٹ کرنے والا ہے اگر باپ کا نام نہ پتا ہو تو عبداللہ لکھ دیں. خیر آج کل تو ڈاکٹر صاحب آپ کی کوششوں سے پیچھے پروگرام ہوتے رہے ہیں. اب تو ایک پورا نودرا میں وہ خانہ آ گیا جس میں 2 گارجین جو ہے نا وہ لفظ آ گئے والد اور سرپرست. تو سرپرست کی جگہ آپ لکھ دیں, اس میں تو کوئی ایسا آپ اس سے بات کرتے رہے تاکہ پھر مل جائے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا نہیں بتایا. دوسرا ہے کہ آیا اس کے والدین تھے کہ نہیں تھے, ان سے ملاقات کراتی تھی کہ نہیں کراتی تھی. بچی کے دل کے اندر آ گئی. جی السلام علیکم خاتون. جی اب آپ ذرا سنیے گا, ابھی آپ بات سنیے, تھوڑا سا ذرا توجہ سے سنیے گا. میسوی صاحب آپ سے کوئی سوال کریں. جی میرا سوال یہ کہ آپ نے جو بچی اڈاپٹ کی تھی تو اس کے والدین زندہ تھے یا نہیں؟ ایسا ہوا تھا کہ ہاں میرے ہسبینڈ یعنی کہ آج سے 18 سال پہلے, کیونکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی تو میری ایک بیٹا میرا ہوا تھا, اس وقت تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے بیٹے کی. تو یہ جھاڑیوں میں پڑی ہوئی ملی تھی بچی, تو سب نے دیکھا بھی اس کو, تو میرے ہسبینڈ کو گھر پہ لے آئے بچی کو نا. جب گھر پہ لے کر آ گئے تو میں نے یعنی کہ بہت سمجھ لیں کہ اتنے میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی. میں نے اس بچی کو دیکھا تو یقین کریں کہ اتنی خوشیاں, اور ہم نے اپنی ماں کے ساتھ آپ سنیے گا, اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں. اب دوسرا سوال سنیے. یہ بتائیے بچی کو آپ نے کبھی بتایا کہ تمہارا اسٹارٹ کیسے ہوا, کیا نہیں بتایا ہوگا تب تو نہیں جی, ہم نے کبھی بھی اس کو یہ بات اس لیے نہیں کی تھی. میرے اب تو بتا دیا آپ نے, جھاڑیوں پڑی ملی تھی, اب تک نہیں بتایا تھا اور اب بتا دیا. اور اب تو اور فتنہ پڑ گیا, اب تو اس کے شوہر کو بھی پتہ چل کچھ گیا. معاملات ایسے ہوئے, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں عمرے پہ چلی گئی تھی کچھ اس کی شادی کے بعد, تو ایسے کچھ معاملات ہوئے کہ اس کے سسرال والوں نے زیور مانگنا شروع کر دیا. دیکھیے یہ کہانیاں ہیں, یہ سب بہن یہ سب کہانیاں ہیں, یہ کہانیاں چھوڑیے. بچی جب بڑی ہوئی سمجھدار ہوئی, اسے یہ سمجھایا گیا کہ میں تمہارے ہم ماں باپ نہیں ہیں, ہم تمہیں پال رہے ہیں اور تمہیں دل سے عزیز رکھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں بچی کو یہ جو سسرال میں کوئی بات ڈھپی چھپی بھی نہیں ہوتی ہے. جب بچی یہ تھوڑی بڑی ہوگی, اس کو خود ہی اس کو پتا چلا کہ مجھے انہوں نے پالا ہے, لیکن اس نے کبھی اپنی زبان پہ نہیں بات لے کر آئی, کبھی بھی نہیں لے کر آئی اپنی زبان کے اوپر. لیکن جب اس کی شادی ہوئی, اس نے شادی کے دوسرے دن میں اپنے سسرال والوں کو بتا دیا کہ میں ان کی لے پالک بیٹی ہوں. تو جب انہوں نے ہم سے یہ بات کی تو ہم نے ان سے یعنی کہ یہ کہا کہ ہم نے کہا بالکل صحیح ہے یہ بات. جی تو اس کا مطلب ہے جب شادی ہوئی تو یہ سمجھ کے شادی ہوئی کہ آپ کی اصلی بیٹی ہے, اور شادی کے دوسرے دن سب راز کھل گئے. جی, اور ابھی اور اگر نہیں بھی کھلے تو ابھی بول دیا جھاڑی میں پڑی ملی تھی. جو بچہ تھا وہ بھی رہے. ابھی آپ سنیے, میں آپ سے ابھی بعد میں بات کرتا ہوں, میں آپ کو سمجھاؤں. بہتر یہی ہوگا. جی مفتی صاحب, میرے خیال اس میں تو اب کوئی جواب رہا نہیں, بلکہ میں تو اتنی آخری بات یہ کروں گا کہ میری شاید اس بہن کا ابھی سفر ختم نہیں ہوا, ابھی اور ان کو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے, اور اس میں وہ سامنے نہیں آ رہی تو دعاؤں سے کرنا ہے. بہرحال اس کی والدین نہیں تھے, اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ اس کے والدین کون ہیں, تو والدہ کی روپ میں آپ ہی اس کے سامنے آئی ہیں. اس کو وہ احترام جو ماں کا احترام ہے وہ آپ کو دینا چاہیے. تو ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے اس کی توفیق پالا تو ہے نا, ایک تکلیف تو اٹھائی ہے. ایک وقفہ لیتے, اذان کی, اذان ہے بھائی, اذان مغرب لاہور, رات تک دربار. اچھا اذان مغرب لاہور, وقفہ لے لیں. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے, اور آپ کو ذرا بتائیں کہ ہمارے چھیپا صاحب ماشاءاللہ کام کرتے رہتے ہیں. جو آج ایک اخبار میں چھیپا صاحب کے دفتر کے باہر جو لوگ یہ افطاری رہتے ہیں, ان کی کتنی بڑی لائن ہے. تو چھیپا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ. تو آج ایک انگریزی اخبار میں آپ کی تصویر چھپی, بہت ادارے کی تصویر چھپی, کافی بڑا رش ہے, لوگ سامان لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. سر فیصل بول رہا ہوں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں عامر کالونی سے بات کر رہا ہوں. جی سر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. علماء کرام کا بڑا پیارا گلدستہ آپ نے سجایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جناب اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, تندرستی دے. حکم کریں. سر سوال یہ ہے کہ علماء کرام سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم جس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں, افراتفری ہے, برائی ہے, اسلامی اقدار, اسلامی شریعت کی بڑی کمی ہے ہمارے گھروں میں بھی, باہر معاشرے میں بھی.
تو ہمیں جائز کام کے لیے بھی ناجائز حربے استعمال کرنا پڑتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر موجود تھے ان کا ایمان بہت بڑا رہتا تھا. ہیلو، سوال کیا کر رہے ہیں بتائیے تو ہمیں بتائیں. سر یہی سوال کر رہا ہوں، ان کا ایمان بہت بڑا رہتا تھا. اب ہمارے درمیان ایک معلم نہیں موجود، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، ان کا ایمان اگر گھٹتا تھا بڑھ جاتا، ان کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے بڑھ جاتا تھا. آپ تو جواب دے رہے ہیں، ہم نے کوئی سوال کیا آپ سے شاید. تو سر ہمارا ایمان آج کل کے دور میں کس طرح ہم اپنا رکھیں کہ ہمارے ایمان کمزور ہے، ہم کس طرح اپنے ایمان کو مضبوط کریں؟ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، ظاہر ہے حضور کا جو دور ہے وہ خیر القرون، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ حضور کا زمانہ وہ تو ہے ہی ایسا بے مثال. لیکن یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. مطلب یہ کہ علماء کا جو انبیاء کا مشن ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے ذریعے قیامت تک جو ہے اس کو جاری اور ساری فرمائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں علماء جو ہے نا وہ اٹھ جائیں گے، علم جو ہے نا وہ ناپید ہو جائے گا. تو ان کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ پہ اسلام نافذ کر لے تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے. یعنی ہم خود اپنے گھر کے لیے، میں اپنی ذات اور اپنے گھر کا ذمہ دار اگر بن جاؤں تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے. حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ یہ کر رہے تو پھر میں کیوں نہ کروں، وہ رشوت کھا رہا ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں کیوں نہ بولوں. حالانکہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ بھائی وہ بول رہا ہے لیکن میں نہیں بولوں گا. امید ہے کہ اس طرح ہماری اصلاح ہوگی. جی جناب، بہت بڑا مسئلہ تربیت کا ہے. نہ اسکولوں میں تربیت ہے، نہ محلوں میں تربیت ہے، نہ گھر میں تربیت ہے. والدین بھی اپنا ٹائم ٹیلی ویژن پہ گزار لیتے ہیں. ایسی صورت میں اللہ کی جو وحدانیت ہے وہ انسانوں کے دل سے اس کا اثر نکل جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں. اگر انسان وحدانیت اور توحید پر اپنے آپ کو مضبوط کر لے، اور اس کے راستے ہیں، اس کے راستے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دیکھ کے انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرے، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، خود بخود گندگیاں اس کے دل سے نکل جائیں گی. اس کی نماز میں بھی اسے لذت محسوس ہوگی، عبادتوں میں لذت محسوس ہوگی، اور جب وہ بازار میں، آفس میں، دوسری جگہ جائے گا وہاں پر اسے معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر و ناظر ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ حالات خراب ہو گئے. مفتی صاحب، انہوں نے تو اصل میں پوچھنا یہ چاہا ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم کون سے معیارات اختیار کریں. جی ہاں، تو اس میں معیارات تو ہے نہیں. ہر آدمی کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک قرآن کریم اس کے مطالعے میں ہمیشہ رہے، دوسرا سیرت بھی. جب یہ دونوں چیزیں مطالعے میں رہیں گی تو انشاءاللہ رہنمائی اور سرکردگی رہے گی. ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کے سوال میں بات اصل اہم یہ تھی بنیادی کہ صحابہ کرام کے ایمان ہمیشہ جوبن پہ رہتے تھے، ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو نہیں پا رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جن چیزوں کے قریب رہتے تھے ہم ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں. جو ایمان بڑھانے والی چیز ہے، اللہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے. اب جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ جب بھی جنت کے باغوں سے گزرا کرو جنت کے پھل کھایا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں اور جنت کے پھل کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جنت کے باغ مساجد ہیں اور جنت کے پھل اس کے اندر یہ تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ جنت کے پھل ہیں. اب یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، بلکہ مسجد میں آنے کے بعد اگر خطیب 1 منٹ 2 منٹ اگر خطبے میں ذرا اوپر ٹائم تھوڑا سا لے لے، شور کرنا شروع کر دیتے ہیں. شور تو نہیں کرتے خطبے میں، لوگ اس کو گھڑی دکھاتے، گھڑی تو شور بھی کرتا تھا. اچھا گھڑی دکھاتے بھی، نماز پڑھنا شروع کرے بھائی، نماز پڑھنا. اچھا اب وہ آتے بھی اسی ٹائم پر ہیں، آتے بھی اسی ٹائم پر ہیں جب نماز کھڑی ہونے والی ہوتی ہے. وہ یہی سوچ کر آتے ہیں کہ اب خطبہ ختم ہوگا بس اب نماز ہی ہوگی. وہ انڈے والا ثواب ملتا ہے. جی ہاں، اور وہ چیز جو ایمان بڑھانے والی چیز ہے وہ یہی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں، وہ سننا ہمیں اچھی نہیں لگتی.
बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं अभी, बहुत अब ये लॉकडाउन इंशाल्लाह खत्म होगा तो इनको मशवरा दो, बोरिया बिस्तर बांधे और मस्जिद में जाके इत्काफ बैठ जाए। बहुत अच्छी बात। ये आपने बात बड़ी सेंसिटिव बात है, वाकई होता है ये, वहाँ तो सुनते नहीं बातें, और ये बड़ी जन्नत के फल यही है मस्जिद के अंदर जाना। डॉक्टर साहब एक चीज मैं छोटी सी अर्ज क्या कर, हमारी शादी ब्याह की तकारीब हो, कार्डों पे टाइम लिखा जाता है, डिनर टाइम या जो भी वो, उससे 1 घंटा बाद आते लोग, 1 से 2, 2 से 3। अब वो खाना खुलेगा कब? 5 बजे 4 बजे, यानी 2-2 घंटे लेट। वहाँ हमारी ये माशाअल्लाह मुहज़्ज़ब कौम वहाँ ना एहतजाज करेगी, ना बोलेगी, वहाँ बैठ के गप्पे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। और वो जो पसंदीदा तरीन जगह अल्लाह की मस्जिदें, वहाँ अगर इमाम साहब, उनको कोई तकरीर आई हुई नहीं होती है, बल्कि वो देखते हैं कि यार एक मसला है उसको पूरा करें, लेकिन एक मसला बयान हो रहा है उसको एक किसी जगह पर लगाना है, तो अगर वो मिनट 2 मिनट ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर वो दिल तंग करते हैं। तो हमारा मशवरा ये है कि ज़ाहिर नमाज तो तभी होती है जब इमाम साहब उसको खत्म करेंगे, लिहाजा वो जो दिल तंग करके आप अपनी नेकियों को जाया करते हैं वो दिल तंग करके ना बैठें, बल्कि जिस तरह शादी ब्याह में थोड़ा दिल खुला रखते हैं इस तरह मस्जिदों में भी दिल खुला रखते हैं। बार-बार शादियों में डॉक्टर साहब अक्सर जैसे आपने कहा, लोग पूछते हैं खाना कब खुलेगा, मैं पूछता हूँ लोग कब खुलेंगे, क्योंकि जब खाना खुलता है ना डॉक्टर साहब, जब खाने से ढकना उठता है और आवाज आती है, चलो भाई चलो उठो खाना आ गया, चलो चलो भाई चलो आओ, तो चलो फिर डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि खाना नहीं खुला बल्कि लोग खुल गए। अल्लाह की कसम ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे और ढकढकनों की आवाजें यूं पतीली निकाली, पोटियां निकाल रहे हैं, किसी की ये ऐसा खूबसूरत कोट होता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं सारा कोरमा आलू पता नहीं क्या क्या। चले भाई वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा रमज़ान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب العالمين नाना जान हमेशा जो कायम रहे वो आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन, हम तेरे नबी की उम्मती हैं, या अल्लाह करीम हमारी जुमला इबादत को बिलखुसूस हमारे आज के रमज़ान के इस रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह करीम अपने नबी की रहमत के तुफ़ैल पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस अहले पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल व करम फरमा। या अल्लाह हम सब को नेकी और भलाई के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी इन ट्रांसमिशंस में अगर हमसे कोई गैर शरई हरकत सरजद हुई उसको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह करीम अपने नबी की ज़ात के तुफ़ैल इलाहुल आलमीन हमारे इस पूरे प्रोग्राम्स में तरक्कियाँ नसीब फरमा और हमारे मोहतरम मोहम्मद आमिर लियाकत हुसैन साहब को दिन दुगना रात चुगना तरक्कियाँ और बरकतें नसीब फरमा। हम सब का ख़ात्मा ईमान पे फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब आपका खूबसूरत दुआ कराने पर। जनाब अबू शाह कारी खुलमान जावेद साहब का शुक्रिया, जनाब रमज़ान शिफा साहब का शुक्रिया, वासिल शाहिद साहब, जनाब मुकर्रम अली खान साहब, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जनाब महमूद अहमद बंदी साहब, जनाब शहरियार तारिक साहब, जनाब अहमद रज़ा कादिर साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि हमारा एक ट्रांसमिशन का अख्तिताम होता है, लेकिन 8 बजे हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी जीव पाकिस्तान में। माशाल्लाह बहुत पसंद कर रहे हैं आप लोग, और जीव पाकिस्तान आज बड़े नए रंग में एक नए अंदाज में आ रहा है। तो 8 बजे और उसके बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी रात 2 बजे सहर की नशरियात में। 15वां रोज़ा और इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका तज़किरा समझ लीजिए शुरू हो गया, क्योंकि अब 15वीं शब लग गई है और अब 15वां रोज़ा शुरू हो जाएगा। तो आज की सहर की नशरियात नाम होगी इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फ़ातिमतुज़ ज़हरा अबी अबा अलैहा अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम के साहबज़ादे मौला अली के साहबज़ादे, और सबसे बड़ी बात यह कि इमाम हुसैन के भाई, उनका ज़िक्र होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे जीव पाकिस्तान में 8 बजे इस अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।